پاکستان ڈیموکریٹک الائنس پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد کا ایک اور اجلاس آج جاتی عمرہ میں محترمہ مریم نواز شریف کی میزبانی میں ہوا۔ جناب نواز شریف کی رہائش گاہ ہے۔ 7 گھنٹے یہ اجلاس جاری رہا، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ جناب بلاول بھٹو زرداری، جناب آصف علی زرداری کراچی سے ویڈیو لنک میں شریک رہے۔ اور آج اس اجلاس کے بعد تقریباً 12 منٹ کی ایک پریس بریفنگ تھی، جسے بنیادی طور پہ مولانا فضل الرحمان نے اس سے خطاب کیا، اور اس خطاب کے دوران جس آج کی فیصلوں کے حوالے سے یا آج کے مذاکرات کے حوالے سے اور آج کی سربراہی اجلاس کے حوالے سے جو کم از کم واضح فیصلہ سامنے آیا وہ یہ تھا کہ پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ آنے والے ضمنی الیکشن میں بھرپور حصہ لیا جائے گا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا کہ بالآخر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ضمنی الیکشن میں حصہ لیا جائے گا۔ انہوں نے اس کے ساتھ ہی پھر یہ کہا کہ سینٹ الیکشن کے حوالے سے ہم کسی ادارے کے الیکشن کے خلاف نہیں ہیں، اور اب یہ فیصلہ جو ہے وہ 31 جنوری کے بعد کیا جائے گا۔ دوبارہ اظہار کیا گیا، عزم نو کیا گیا کہ اب اگلی حکمت عملی 31 جنوری کو طے کی جائے گی، اور اس کے بعد کیا ہونا ہے، لانگ مارچ کب ہونا ہے، کس جانب ہونا ہے، لاہور جانب جانا ہے یا پنڈی جانب جانا ہے، یہ فیصلے بعد میں ہوں گے۔ اور استعفوں کے حوالے سے، پارلیمنٹ سے استعفوں کے حوالے سے آج اس حوالے سے مزید کوئی گفتگو نہیں کی گئی، جیسے کہ پہلے کہا گیا تھا کہ 31 دسمبر تک تمام جماعتیں اپنے قائدین کے پاس اپنے استعفے جمع کرا دیں۔ آج جیسے کہ خبریں آ رہی تھیں استعفے جمع ہو گئے ہیں، لیکن یہ استعفے استعمال ہوں گے نہیں ہوں گے، کب ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ سب باتیں اس کا فی الحال کوئی ذکر نہیں ہے۔ ان تمام موضوعات پر اور آج کے اس 7 گھنٹے اجلاس کی مزید تفصیلات ہم حاصل کریں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ممتاز سینئر رہنما محترمہ مریم نواز، جناب نواز شریف کے ترجمان بھی ہیں، جناب محمد زبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمد زبیر صاحب، یہ بتائیے گا کہ اگر مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا کہ ضمنی الیکشن میں ہم حصہ لیں گے، یہ پی ڈی ایم کا فیصلہ ہے، اور سینٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اب کسی ادارے کے الیکشن کے خلاف نہیں ہے اور اس کا بعد میں فیصلہ کیا جائے گا، پہلے ہم اپنے ناظرین کو وہ سنا دیتے ہیں جو ایگزیکٹلی انہوں نے کیا بات کی، پھر اپنا تبصرہ عنایت فرمائیے گا اس پہ۔ ضمنی الیکشن میں بحث ہوئی ہے، لیکن بالآخر فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ضمنی الیکشن میں ہم نے حصہ لینا ہے۔ جہاں تک سینٹ کا تعلق ہے، اصولی طور پر ہم کسی ادارے کے الیکشن کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ابھی اس میں وقت ہے، حالات کو مد نظر رکھا جائے گا اور آگے جو ہمارے اجلاسات ہوں گے اس میں حتمی فیصلے کیے جائیں گے۔ زبیر صاحب فرمائیے گا، یہ تو مجھے تو یہ لگتا ہے بنیادی طور پہ یہ ایک فیصلہ ہے جس کو فیصلہ کہہ سکتے ہیں، بھرپور انداز میں سامنے آیا ہے کہ ضمنی الیکشن میں حصہ لیا جائے گا۔ استعفے جو کہ بون آف کنٹینشن ہے یا اینکر تھی اس تمام اس تحریک کا، اس کا سوائے اس سے کوئی آگے کوئی ذکر نہیں آیا کہ 31 دسمبر ہو گئی اور استعفے جمع ہو گئے ہیں۔ فردر اگر آپ اس کو ایکسپلین کر دیں۔ جی کامران، شکریہ۔ دیکھیں، 3-4 چیزیں تھیں جو کہ میرا خیال ہے جس کے لیے پوری قوم بھی انتظار کر رہی تھی اور پی ڈی ایم کے ایجنڈے کا جو حصہ تھا، اور بھی چیزیں تھیں، لیکن جو 4 بنیادی چیزیں تھیں وہ ایک تو یہ تھا ضمنی انتخابات میں حصہ لینا یا نہ لینا، سینٹ کے الیکشنز میں حصہ لینا یا نہ لینا، اور تیسری چیز تھی لانگ مارچ کب ہوگی اور کہاں ہوگی، اور چوتھی چیز تھی استعفے۔ چاروں چیزوں پر ایک تو پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ مکمل کنسنسس تمام کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کا اس پر ہوا ہے، تمام چاروں چیزوں پر، ٹائمنگ کے حوالے سے اور فیصلے کے حوالے سے کہ جی حصہ لینا ہی ہے۔ سو بائی الیکشنز میں حصہ لیں گے، سینٹ میں الیکشنز میں حصہ لیں گے، وہ تو ایکچولی مولانا اس کو نے وضاحت اس طرح سے بھی کر دی تھی کہ ہم کسی بھی الیکٹورل پروسیس سے باہر نہیں ہوں گے جب تک حکومت جس کو ہم نگرانی کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ تیسری چیز جو تھی جو آپ نے ریزگنیشن کے حوالے سے تھی، اس میں جو ہمارا کوئی چینج نہیں ہے، جو ہم نے کہا تھا پہلے 2 چیزیں کہی تھیں۔ ایک تو ہم نے یہ کہا تھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنی لیڈرشپ کو کہا تھا کہ وہ استعفے جمع کرے اپنے ممبر سے جو دسمبر 31 تک مکمل ہو چکے ہیں۔ پی ایم ایل این کے حوالے سے میں بالکل واضح طور پر کہہ سکتا ہوں 100% استعفے جمع ہوئے ہیں۔ 160 ممبرز پنجاب اسمبلی کی مثال کے طور پر، جو کہ بالکل میرا خیال ہے ایک بہت ہی بڑی کامیابی ہے ہمارے لیے کہ ہمارا لیڈرشپ پر اعتماد کر رہے ہیں اور ان کے فیصلوں پر۔ کب دیے جائیں گے اس کے سلسلے میں ہم نے پہلے جو کہا تھا کہ 31 جنوری ہم نے ڈیڈ لائن دی تھی،
جو پچھلی دفعہ PDM کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں ہم نے حکومت کو کہا تھا کہ آپ 31 جنوری تک ریزائن کر دیں، ورنہ اس کے بعد PDM بیٹھ کے 2 چیزوں کے فیصلہ کرے گا، لانگ مارچ کب ہونے اور استعفے کب دیے جانے ہیں۔ وہ بالکل ابھی بھی وہی پوزیشن ہے، آج 1 جنوری ہے، 31 جنوری تک ہم دیکھیں گے کہ حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اچھا زبیر صاحب، اس میں ایک چیز تو بڑی سامنے آ گئی ہے، آج پیپلز پارٹی کی جانب سے کوئی اس سلسلے میں کوئی صاحب اس میڈیا میں بولے نہیں ہیں، لیکن ایک بات تو ہے نا، CC نے پیپلز پارٹی کی کہہ دی، جو ڈکلیئر کر دی ہے بلاول بھٹو صاحب نے کہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لینا ہے، کوئی پلیٹ فارم چھوڑنا نہیں ہے، پارلیمنٹ میں، پنجاب اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں ہمیں حکومت کا مقابلہ کرنا ہے، یعنی کہ ہمیں ان ہاؤسز کے اندر رہنا ہے۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کی اپنی ایک رائے ہے، مسلسل کے شٹر ڈاؤن سٹرائکس وغیرہ چلے، وہ تو آج بات نہیں کی گئی ہے، اور دھرنے پالیٹکس میں ہم یقین نہیں رکھتے۔ تو ان میں سے کسی چیز سے پیپلز پارٹی نے جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے اس سے سکیل ڈاؤن کیا ہے اپنا، کیونکہ ان کی تو کلیئر پوزیشن ہے کہ ہم نے سینٹ کا الیکشن بھی لڑنا ہے، ہم نے استعفے نہیں دینے ہیں، ہمیں پنجاب اسمبلی میں، ساری اسمبلیز میں حکومت کا مقابلہ کرنا ہے۔ نہیں تو PDM نے بھی تو یہی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ سینٹ کا الیکشن لڑنا ہے، ضمنی انتخابات لڑنے، اور جب تک ریزائن نہیں ہوتا تو ظاہر سی بات ہے اسمبلیز کا فورم استعمال کریں گے مقابلہ کرنے کے لیے۔ اگر آپ 15 مارچ کو ریزائن کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، بالکل واضح کر دیا پیپلز پارٹی اور تمام جماعتوں کا کنسنسس ہے اس سلسلے میں کہ جب بھی PDM کی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی، جب یہ موقع موسٹ افیکٹولی استعمال ہو سکے گا، اس کا ویپن آپ استعفے ایسے تو نہیں جا کے پھینک سکتے کہ اس کا اثر بھی نہ ہو۔ سو کوئی بھی پیپلز پارٹی کے اس موقف سے ڈس ایگری نہیں کرتا، نہ ہی PDM کی کسی جماعت نے کیا کہ ریزائن وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کا مؤثر وقت ہونا چاہیے تاکہ اس کی افیکٹونیس ہونی چاہیے، اور وہ وقت آئے گا جب آج سے لے کے جب بھی سینٹ کے الیکشن ہوں گے اس وقت تک کیا ماحول بنتا ہے کنٹری میں، اور اس کے بیسس پر اگر ریزگنیشن سمجھا جائے گا کہ جی اٹ از دی فائنل ایکٹ ان دا کافن، تو پھر میرا خیال ہے وہ بالکل کریں گے ریزائن۔ اور کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب تک یہ ڈیسیشن ہو سینٹ الیکشن ہی نہ ہو جائیں، کیونکہ سینٹ الیکشن تو فیبرری کے 1 سے 2 ویک میں بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سینٹ کے الیکشن جو بھی اس کی لیگل وہ سگنیفیکنس ہے کہ 1st ویک، 2nd ویک، 3rd ویک فیبرری میں جب بھی وہ ہونے ہیں تو وہ ہوں گے بھی اور حصہ بھی لیں گے، اور اسمبلی میں بھی اس وقت تک بیٹھے ہیں، یہ تو بالکل واضح ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہم سینٹ کے الیکشن میں جائیں گے تو ریزائن کر کے تو نہیں جائیں گے نا، ریزائن کر دے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پھر مطلب آپ اس کو بالکل کلیئر کہہ رہے ہیں نا کہ سینٹ الیکشن میں لڑنا ہے، ہم نے سینٹ الیکشن کو خالی نہیں چھوڑنا ہے، بائیکاٹ نہیں کرنا ہے۔ بالکل، اوکے، ویری گڈ، تھینک یو ویری گڈ۔ بالکل 3 بار بالکل کہا ہے محمد زبیر صاحب نے کہ ہم نے سینٹ الیکشن لڑنا ہے، سینٹ الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرنا ہے، یہ خالی نہیں چھوڑنا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے اس سلسلے میں شاید تھوڑا سا راستہ چھوڑا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم فیصلہ کریں گے، لیکن 3 بار ابھی محمد زبیر صاحب نے کہا کہ فیصلہ یہ ہے کہ سینٹ الیکشن میں حصہ لینا ہے، بائیکاٹ نہیں کرنا ہے، گویا کہ استعفے نہیں دینے ہیں۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے سوالات بہت ہوئے اور یقیناً اس کے جواب دینے کی کوشش کی مولانا فضل الرحمان نے، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ کیا وہ تسلی بخش سوال جواب تھے یا نہیں، لیکن یہ بات واضح ہو گئی کہ پیپلز پارٹی کا بڑا اسٹرانگ اوپینین جو ہے وہ آج کی مجلس میں رکھا گیا تھا۔ پیپلز پارٹی کی CSE کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے پوری تفصیل کے ساتھ جو صورتحال ہے اس کی آئینی اور قانونی پوزیشن کو واضح کیا ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو تجاویز مرتب کی ہے وہ سامنے رکھی ہے اور تفصیل کے ساتھ اس پر بحث ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی اور ہم سب نے 20 ستمبر کے اوپر جو ڈکلیریشن سائن کیا تھا اسی کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں اور بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کے کوئی تحفظات نہیں تھے، پیپلز پارٹی کی تجاویز تھی، جو ایک کمپوننٹ پارٹی کے طور پر اس کا حق ہے کہ وہ اپنی تجاویز پیش کرے، پیش کی، ڈسکس ہوئی ہے اور وہ اچھے نتائج اس کے برآمد ہوئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی رائے حاصل کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے نامور سینئر رہنما محترم قمر زمان قاہرہ، جو کہ اس اجلاس میں موجود تھے، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ قاہرہ صاحب۔ پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی میں رائے جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ صرف مولانا فضل الرحمان نے وہ بات کی تھی، ایک بہت امپورٹنٹ بات جو انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ ایک تو فیصلہ یہ ہونا ہے کہ اب ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم اسلام آباد جائیں یا راولپنڈی جائیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ ہم عمران خان تو ایک مورا ہے، ان کو نہیں، ہم
ملٹری لیڈرشپ کو نشانہ بنائیں گے, ہم ان کا نام لے کے ان پر جو ہے وہ ان کو ٹارگٹ کریں گے, ان کو نشانہ بنائیں گے. پیپلز پارٹی اس فیصلے میں شامل ہے منوان, جیسا کہ مولانا صاحب نے فرمایا؟ دیکھیے, مولانا نے جو بات کہی, پیپلز پارٹی کا بہت پرانا موقف ہے, اس پہ الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. ہم تو بہت عرصے سے پیپلز پارٹی کا تو کامران خان صاحب قیام ہی اس بات پہ ہوا تھا کہ اس ملک میں جو مارشل لا ہے یا اس ملک میں جو اداروں کی مداخلت سیاست کے اندر ہے, حکمرانی میں ہے, وہ نہیں ہونی چاہیے اور ملک کو آئین کے مطابق چلنا چاہیے. ہمارا تو وجہ قیام ہی یہ ہے. اور اس کے بعد ہماری مسلسل سٹرگل یہ ہے کہ اس ملک کی سیاست کے اندر ادارہ جاتی مداخلت بند ہونی چاہیے اور ملک کے تمام اداروں کو آئین کے مطابق چلنا چاہیے. اگر وہ نہیں ہوتا تو جو ذمہ دار ہوگا اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ادارے کو, اپنے آپ کو اس عمل سے باز رکھے, پیچھے رکھے. اس کے اوپر ہم سب کا موقف ایک ہے. تو اس کا قاری صاحب تعین کیسے ہوگا کہ وہ اب رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے؟ اس کا امتحان کیسے ہوگا, اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ یہ فیصلہ سازی بڑی کلیدی ہے. سمپل سا ٹیسٹ آپ کو بتا دیتا ہوں جی کہ کامران خان اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دے کہ کوئی مداخلت نہیں ہو رہی, تو میں مان لوں گا کہ نہیں ہو رہی. تو فیصلہ کامران خان کریں گے کیا؟ نہیں, کامران خان نہیں کریں گے. کامران خان بہت باخبر آدمی ہے, بہت ذمہ دار آدمی ہے, تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دے کہ ہاں میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اس ملک کی سیاست کے اندر مداخلت ادارہ جاتی نہیں ہے, تو مان لوں گا میں. لیکن سر یہ تو پھر آپ آج 2021 میں فی الحال اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں, یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہو گئی ہے 2021 سے 1947 تک نہیں ہوئی یا 1958 سے لے کے اب تک نہیں ہوئی؟ دیکھیے, اگر ایک غلطی ہے, آپ نے ایک بات مان لی, میری بات کو ساتھ آپ نے ایگری کر لیا کہ ہے, سوال یہ ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے. ماضی میں جو ہو گیا, مارشل لا لگے, کنٹرول ڈیموکریسی ہوئی, وزیر اعظم امپورٹ ہوئے, جماعتیں توڑی گئی, سب سے زیادہ شکار ہم ہوئے. اس کے باوجود ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی بہت ہو گیا, اب سب سبق سیکھ لیں. اور دنیا کا جو لرنڈ لیسن ہے کہ ملکوں کو, ڈیموکریسی کو کسی ضابطے, آئین اور کلیے کے تحت چلائیں گے تو وہ ڈیلیور کرے گی, ورنہ ڈیلیور نہیں کرے گی. چھوٹا سا ایک منٹ ذرا رکیے. تو ہم نے تجربے کر لیے. آج ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی سب اداروں کو آئین کا احترام کرنا چاہیے. وہ تجربہ جو ساری دنیا نے کامیابی سے کیا, ہمیں اب اس راستے پہ چلنا چاہیے, نئے نئے تجربے نہیں کرنے چاہیے. یہ بات اگر درست ہے, اگر ماضی میں نہیں ہوئی تو آج تو ہونی چاہیے نا. اچھا قاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک بات تو طے ہو گئی کہ مولانا صاحب نے تو ابہام رکھا تھا, ابھی محمد زبیر صاحب نے کہا کہ ہم سینٹ الیکشن خالی نہیں چھوڑیں گے, ہم اس میں بھرپور حصہ لیں گے, بائیکاٹ نہیں ہوگا, ضمنی الیکشن میں بائیکاٹ نہیں ہوگا, اس میں بھی ہم حصہ لیں گے, استعفے کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا ہے. یہ ابھی زبیر صاحب نے 3 بار کہا کہ سینٹ الیکشن کا بائیکاٹ نہیں ہوں گے. تو پیپلز پارٹی کی تو میں سمجھتا ہوں کہ تسلی ہو گئی ہوگی. دیکھیے, پیپلز پارٹی نے اس میٹنگ سے پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اوور آل ریزگنیشن پہ اور باقی چیزوں پہ جو فیصلے بھی کیے ہیں وہ اپنی کیونکہ ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں اور ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے اس کی اپروول مسٹ ہے. اس میں ہماری ایٹ لینتھ ڈسکشن ہوئی, کیونکہ اس وقت ہیٹ بہت زیادہ بڑھا دی گئی نا جی, اس کے گرد بات بحث اس کے گرد گھما دی گئی کہ جی استعفے استعفے استعفے. تو ہم نے اس سے واضح کیا. ہماری سی کی میٹنگ کے بعد اس میٹنگ میں فرحت اللہ بابر صاحب نے, جو ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں, انہوں نے بریف کیا میٹنگ کو. پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کے جو ڈیبیٹ تھی, جو ہمارا لیگل اوپینین تھا ریگارڈنگ سینٹ الیکشن, جو ہمارا پولیٹیکل اینگل تھا, وہ اپنے سامنے رکھا اور ہمارے ساتھ سب دوستوں نے ایگری کیا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے, آپ کے پاس ریکارڈ ہے. انہوں نے اس پہ ایک کیویٹ رکھا کہ ہم اس پہ مزید بات کریں گے. تو بھی ٹائم ہے سینٹ کا, لیکن عمومی طور پہ رائے وہی تھی جو محمد زبیر صاحب نے آپ کو بتائی. اور پیپلز پارٹی کا موقف بہت واضح ہے, ہم کسی الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہتے. اچھا, اور قاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر یہ جب سینٹ الیکشن ہوگا, کیونکہ سینٹ الیکشن تو فروری کے پہلے دوسرے ہفتے میں ہو سکتا ہے, اس میں کوئی قانونی آئینی رکاوٹ نہیں ہے, تو اس دوران 31 جنوری کو آپ کا اجلاس ہوگا, تو اس بات کا احتمال ہے کہ یہ جس وقت الیکشن ہو رہا ہو اس وقت لانگ مارچ نکلنے لگے, یا الیکشن کی تیاریاں ہوں گی, پہلے سینٹ کا الیکشن ہو جائے گا, کیونکہ یہ ٹائم تو بڑا قریب آ رہا ہے. دیکھیے کامران صاحب, جو سینٹ کا الیکشن ارلی کرانے کا فیصلہ ہے وہ نہیں ہوگا ان سے,
کیونکہ اس کا شیڈول الیکشن کمیشن نے دینا ہے اور اس شیڈول کے مطابق یہ ممکن نہیں ہوگا ان سے کہ یہ فیبروری کے پہلے ہفتے میں کرائیں گے تو اپنے لیے کھڈے کھودیں گے پہلے بھی. لیکن یہ آئینی قانونی کوئی رکاوٹ تو نہیں نا, الیکشن کمیشن ہی بتائے گا, لیکن دوسرے ہفتے میں تیسرے ہفتے میں ہو تو سکتا ہے نا سر. لیکن دوسرے ہفتے تیسرے ہفتے میں گورنمنٹ کی خواہش پہ ہوا تو چیلنج ہو جائے گا نا, گورنمنٹ کی خواہش پہ تو نہیں ہونا. اگر آپ نے ارلی الیکشن کرانا ہے تو آپ کو ریزن بتانی پڑے گی نا کیوں ارلی الیکشن. ایسے ہی تو نہیں کہ خواہش آ گئی الیکشن کمیشن. سر ارلی نہیں ہے, آپ سے زیادہ میں نہیں جانتا ہوں, لیکن یہ تو آپ کے لوگ بھی تمام قانونی ماہرین کہہ چکے ہیں کہ 4 فروری کے بعد الیکشن ارلی نہیں ہے, وہ اس فیئر میں آ جائے گا. ہو سکتا ہے لیکن ٹریڈیشن کیا ہے, ٹیکنیکلی یہ رکاوٹ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا کورٹ میں چیلنج کریں گے تو کورٹ میں ٹریڈیشن کے حوالے سے تو نہیں. میں عرض کرتا ہوں ٹریڈیشن بڑی تگڑی ہوتی ہے, بعض اوقات قانون سے بھی تگڑی ہوتی ہے ٹریڈیشن, اور جو ٹریڈیشنز کے ساتھ پورا انگلینڈ کا جو آئین ہے, آئین کو نہیں ٹریڈیشنز پہ پورا ملک چل رہا ہے, تو ٹریڈیشنز کو آپ توڑ نہیں سکتے آسانی سے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے ارلی یعنی ٹائم ارلی اس طرح سینس میں نہیں کہ آپ اس کی مدت سے پہلے کرا لیں, لیکن اگر آپ نے فیبروری میں بھی کرانا ہے تو آپ کو وضاحت کرنی پڑے گی نا کہ ہم مارچ میں کیوں نہیں کرا رہے. کیونکہ پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جب ٹرم ایکسپائر ہوتی ہے اسے ایک ہفتہ پہلے, تو اس سے پہلے آپ نے کرا سکتے ہیں, لیکن کیوں کرانا ہے. چلے اس کے لیے مگر خارج از امکان تو نہیں ہے نا, چلے اس کو اتنا اسکیل ڈاؤن کر لیں. کامران صاحب یہ میٹنگ آج کل کے دور میں زوم پہ کسی اگلے گھنٹے میں میٹنگ کرنی ہو تو ساری قیادت کو 2-4 گھنٹے کے نوٹس پہ ہم زوم پہ کوئک میٹنگ ہو سکتی ہے, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ایسا کوئی وقت آ گیا تو ہم اپنی میٹنگ کر لیں گے, اور اس کے لیے اسٹیئرنگ کمیٹی بھی ہے, اس کے لیے نیٹ کے ذریعے میٹنگیں ہوتی ہیں. آج کے دور میں کوئی یہ تھوڑا ہے کہ ہم نے بمبئی جانا ہے ٹرین کے ذریعے. بہت بہت شکریہ, بڑی نوازش. جناب قبل زبان کا اعراب پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف دے رہے تھے. پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے جناب محمد زبیر نے اس ابہام کو ختم کر دیا جو مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس میں سامنے آیا تھا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سینٹ الیکشن کے حوالے سے فیصلہ ہوگا اور ہم وقت کے لحاظ سے فیصلہ کریں گے. محمد زبیر صاحب نے کہا کہ ہم الیکشن میں حصہ لیں گے. ہم 2 ٹوک کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن میں حصہ لیں گے, اور 3 بار انہوں نے کہا کہ ہم حصہ لیں گے. گویا کہ یہ فیصلہ بھی ہو گیا, ضمنی الیکشن میں بھی حصے کا فیصلہ ہو گیا. استعفوں کا بھی فی الحال کوئی فیصلہ نہیں ہے. فیصلہ یہی ہے کہ 31 دسمبر کو ایک بار پھر پی ڈی ایم کی سربراہی اجلاس ہوگا, اور اس کے بعد آگے کی راہ کا تعین کیا جائے گا.